کہ وہ ذات واجب الوجود ہے، سب سے قدیم ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ وہ اس وقت بھی خالق تھا جب مخلوق نہ تھی، وہ اس وقت بھی رازق تھا جب رزق کھانے والا کوئی نہ تھا، وہ اس وقت بھی خدا تھا جب صرف خدا ہی تھا۔ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، جس کی ابتدا ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جس کی انتہا ہو جائے وہ بھی خدا نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے وہم، ہمارے علم، ہمارے ادراک، ہماری سوچ سے بلند اور ماوراء ہے، اسے ہم عقل پہ پیمانوں پر تول نہیں سکتے، اسے ہم اس طریقے سے جانچ نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب وہ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، کیا یہ صفت مخلوق میں ہے یا نہیں؟ مخلوق میں ہے صفت یا نہیں؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے آپ کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اور رب بھی سنے بندہ بھی سنے، فرق نظر نہیں آیا؟ رب بھی دیکھے بندہ بھی دیکھے، دیکھنا بھی اس کی صفت ہے، سننا بھی اس کی صفت ہے۔ اللہ میں وہ صفت ذاتی ہے، اللہ میں وہ صفت ذاتی ہے، بندے کے پاس وہ صفت عطائی ہے، بندے کے پاس وہ صفت اس کی دی ہوئی ہے۔ اور جو صفت وہ کسی کو عطا کرے، اب ایک دیکھنے والے بندے کو جس کی بینائی ہو اسے آپ اندھا کہہ سکتے ہیں؟ جسے سنائی دیتا ہو کیا آپ اسے بہرا کہیں گے؟ تو بھائی اس نے سماعت سے نوازا ہے، اسے بہرا نہیں کہہ سکتے۔ جو دیکھتا ہے اسے اندھا نہیں کہہ سکتے، جو بولتا ہے اسے گنگا نہیں کہہ سکتے، جو چلتا پھرتا ہے اسے محتاج، آپ ہینڈی کیپڈ اسے نہیں کہہ سکتے، اسے رب نے دیا ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ صفات اللہ کی ہیں، لیکن اپنی صفات کی خیرات مخلوق کو دی، اپنی صفات کی خیرات مخلوق کو دی۔ تو جب وہ مخلوق کو دے، بندہ بھی دیکھے، بندے کی نظر سامنے تک ایک حد تک وہ دیکھے، تو سارا کچھ اس کے سامنے، بندہ سنے ایک حد تک، وہ چونکہ بے حد ہے بے حد سنتا ہے۔ یہی فرق ہے نا۔ اب ایک حدیث مبارکہ میں آیا تھا کہ سرکار سے پوچھا صحابہ نے، سرکار ہم بھی رب کو دیکھیں گے؟ سرکار اسی بھی رب نو دیکھاں گے؟ رب دیکھنے سے بے نیاز ہے نا، دیکھ سکتے نہیں نا، نظر میں آتا۔ آپ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا تم اپنے رب کو دیکھو گے اور درمیان میں کوئی ایسی شے نہ ہوگی جو تمہیں دیکھنے سے منع کر سکے۔ اب دیکھیں یہ جو گواہی ہم دیتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ جناب پوچھی لوے بھی تم کیسے گواہی دے رہے ہو، اور یہ پوچھا جائے گا تمہیں کیسے پتا اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ آئی وٹنس ہوتا ہے نا کوئی بندہ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے کچھ، اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی جب یہ کام ہوا تم تھے وہاں پہ، تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس بندے نے فلاں کو قتل کیا؟ جج پوچھتا ہے، گواہ کہتا ہے جی میں وہاں پہ موجود تھا،
فلاں چیز سے اس نے مارا، ایسے ایسے کیا، ایسے ایسے کیا، قتل کر دیا، اس کی گواہی اس نے لے لی، تو وہ آقا کا امتی گواہی دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں شہادت دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ آگے سے جواب آتا ہے تو کیسے شہادت دے رہا ہے؟ نہ تو نے خدا کو دیکھا، تجھے کیا خبر وہ ایک ہے؟ تو پھر اس کا جواب سرکار نے کیا بتایا؟ اس کا جواب یہ بتایا کہ جب یہ پوچھا جائے گا نا کہ تو کیسے گواہی دیتا ہے، تو کہا جائے گا میں گواہی اس لیے دیتا ہوں کہ حضور تاجدار کائنات نے گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ارے یہ لات منات عزا 360 جو تم نے سجا رکھے ہیں یہ بت ہیں، یہ بت ہیں، تو آقا پھر خدا کون ہے؟ ہم نے تو اپنے اپنی برادری کا خدا بنایا ہوا ہے، اپنے اپنے قبیلے کا خدا بنایا ہوا ہے، ہم تو روز اسے چومتے بھی ہیں، اس کے گلے میں ہار بھی ڈالتے ہیں، قربانی کے جانور بھی ذبح کرتے ہیں، ہمارا تو یہی خدا ہے، قریب پڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، بڑا سونا کر کے بنایا ہے۔ تو سرکار نے کہا یہ خدا نہیں ہے۔ آقا خدا کون سا ہے؟ واللہ احد، ہوا وہ، آقا کون وہ، دکھتا کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا دراز قد ہے، کتنی چوڑائی ہے، کتنا حسن ہے، کتنے ہاتھ ہیں، کتنے پاؤں ہیں۔ آقا نے کہا بے مثل بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اسے ہاتھوں پر اعتماد نہ کرنا، اسے پاؤں پر اعتماد نہ کرنا، اس کی جسامت کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ واللہ احد، اپنی عطا میں وہ احد ہے، بے مثال ہے، با کمال ہے، ہر ایک کا خالق ہے، اور مخلوق کو تخلیق کرنے سے پہلے بھی خالق، ہر ایک کا رازق۔ ابھی مخلوق رزق کھانے والی نہیں آئی، وہ پہلے سے رازق، کسی کا پابند نہیں، کسی کے سامنے مجبور نہیں، جو چاہے وہ کرے۔ جس خدا کے سامنے ہر ایک لاچار اور بے بس ہے، آؤ آج تمہیں اس خدا سے جوڑتا ہوں، آج ان 360 کو چھوڑ کر اس احد سے جڑ جاؤ، اس سمد سے جڑ جاؤ۔ احد سے جڑو گے احدیت کا فیض پاؤ گے، سمد سے جڑو گے بے نیاز ہو جاؤ گے، مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ۔ آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کون ہے۔ احد، احد کا مطلب ہے اکیلا، ایسا اکیلا کہ اس جیسا اکیلا کوئی اور نہیں۔ سمد کا مطلب ہے بے نیاز، ہمارے سجدوں کی حاجت نہیں ہے، ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے، ہمارے روزوں کی حاجت نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ سارے کے سارے نمازی ہو جائیں تب بھی اس کی شان کو بڑھا نہیں سکتے، وہ پہلے ہی بڑھی ہوئی شان۔ سارے گنہگار ہو جائیں اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ بھائی وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔